حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چاروں بیٹوں سمیت وہ شریک ہوئے۔ لڑکوں کو ایک دن پہلے نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر بہت ابھارا۔ کہنے لگی کہ میرے بیٹوں، تم اپنے خوشی سے مسلمان ہوئے ہو اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ میں نے نہ تمہارے باپ سے خیانت کی، نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا، نہ میں نے تمہاری شرافت میں کوئی دبا لگایا، نہ تمہارے نسب کو میں نے خراب کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے کافروں سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے۔ تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کے فنا ہو جانے والی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا کل صبح کو جب تم صحیح سالم اٹھو تو بہت ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہو جانا اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہوئے بڑھو۔ اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی ہے اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو اس گرم آگ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ انشاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ کامیاب ہو کر رہوں۔ یہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، صحابی رسول ہے، اپنے بیٹوں کو جذبہ شہادت پر ابھار دیا۔ یہ وہ ماں ہے کہ جس نے اپنے بیٹوں کی یوں تربیت کی کہ بیٹوں سے کہا کہ تمہیں اپنی جان کی بازی لگانی ہے اور پیچھے نہیں ہٹنا۔ وہ مائیں کہ جو بچوں کو یہ وصیت کیا کرتی کہ میں نے آپ کو دودھ اسی لیے پلایا ہے کہ تو اللہ کی راہ میں جان قربان کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر اپنا خون بہایا۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دندان شہید کیے۔ میرے دوستو، ہم اس دین کے لیے اپنے خون کے بجائے اپنا پسینہ بہانے کے لیے تیار ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے خصوصاً نوجوانوں کے لیے کہ اللہ نے جوانی کی قوت اور طاقت دی ہے، وہ جوانی ہی کیا کہ جو دین پر صرف نہ ہو۔ اس جوانی کا بھلا کیا کرنا کہ جو اللہ کی محبت میں صرف نہ ہو۔ اس جوانی کا کیا کرنا کہ جو نبی کی سنت کو زندہ نہ کر سکے۔ تو اللہ نے ہمیں جوانی دی ہے، اس جوانی کو ڈلنا ہے۔ ہر جوان کو بوڑھا ہونا ہے۔ یہ جوانی اس کا جو وقت ہے یہ بہت کم ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ۔ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کے دین کے لیے قربان کی ہو، اللہ کے دین کے لیے صرف ہو، فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہو۔ تو ہم اپنی جوانی اللہ کے دین پر صرف کرنے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے اپنا کتنا وقت اللہ کے دین کو دیا ہے، میں نے اپنا کتنا وقت اللہ کی کتاب قرآن کریم کو دیا۔ آج سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کریم کو بالکل نہیں پڑھتے۔ ناظرہ ہم نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی بالکل ہم نے چھٹی کر دی ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ پر لازم کرے کہ رات کو سونے سے پہلے وہ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کرے، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ ہم اپنے آپ پر لازم کریں کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کریں گے۔ تو اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کی کتاب قرآن کریم کو اتنا وقت بھی نہیں دے سکتے کہ 24 گھنٹوں میں ہم اللہ کی کتاب کے لیے ایک آیت کا وقت نکالیں، تو ہمیں اپنی جوانیوں پر، اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو اتنا وقت نہیں دے سکتے، ہم اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی کے طریقوں کو نہیں لا سکتے، تو ہماری جوانی بھلا کیا جوانی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی جوانی اللہ کے دین پر صرف کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم